سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ، جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ موضوع بڑی تفصیل سے ہمارے حافظ اقبال صاحب نے آپ کو علامات قیامت، مہدی اور مہدیت وغیرہ اچھے انداز سے انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد میرے خیال سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ویسا ہے نا کہ ایک نے کہا کہ بھائی خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی، میں اسی کو ذرا دوسرے انداز سے بتاؤں گا۔ اسلام کی بنیاد، تین بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت یا قیامت۔ عقیدہ آخرت کا تعلق مغیبات سے ہے، وہ بات مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور توحید کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، رسالت کا تعلق انبیاء اور رسول، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان جو ہدایت کا واسطہ رہے ہر دور میں ان سے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا توحید نہیں ہے۔ توحید کی ایک تفصیل ہے، اللہ کو مانو، یہ توحید ہے۔ اللہ کو ایک مانو، اس کا شریک کسی کو نہ مانو، یہ بھی توحید کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے، نہیں مانتا، وہ بھی توحید کا منکر ہے۔ اللہ کو مانتا ہے مگر ایک سے زیادہ مانتا ہے، ثالث و ثلاثہ، تین مل کے ایک ہو گئے، جیسے اپنا یہ عیسائیوں میں ہے، وہ بھی توحید کا منکر ہے۔ یا اللہ کا مجسم نہیں ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ان میں کسی کو مظہر الوہیت مان لیا، اللہ اللہ ہے، باقی مخلوق ہے۔ ہم بندے کو کہیں کہ اللہ کی صفات اس میں آ گئیں، اللہ کا ظہور اس کی میں ہوتی، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اور مختلف فرقے مذاہب کی دنیا میں آپ مطالعہ کرو تو سب سے متعلق کچھ نہ کچھ فرقے اور مذہب مل جائیں گے، جو توحید کی کسی ایک جز کا انکار کر کے ایک الگ مسلک بنا لیا، مذہب بنا لیا۔ توحید میں اتنی ضرورت نہیں، اس لیے مزید کسی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ تو علماء ہیں، کچھ سمجھ لیں۔ دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور دنیا میں حضرت آدم کو ان کی ذریت سمیت بھیجا، ذریت سمیت مطلب آئندہ ہونے والی دنیا انسانیت کا یہ، کہ اب اس دنیا کو ان کا مسکن بنایا گیا ہے، تو اللہ نے ان کو مکلف بنایا۔ بنی نوع انسان کو مکلف بنانے کا مطلب کچھ احکام کا پابند، تمام احکام کا پابند۔ اس طرح ہے کہ تم کو دنیا میں زندگی گزارنی، اور کوئی جانور ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے فلاں کے کھیت کو کیوں کھایا تھا، وہ مکلف نہیں ہے۔ ان کے سامنے
چارہ آیا کھا لیا، اس کے مالک نے جس طرح اس کو رکھا باندھ کے آزاد چھوڑ کے، آزاد بھی اگر ہے تو وہ کسی کے کھیت میں جائے کچھ بھی کرے اللہ ان سے پوچھے گا نہیں۔ لیکن انسانوں سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کو، تو اعمال اللہ نے دیے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کے بعد ان سے پوچھ ہوگی، اور پوچھ آخرت میں بھی ہوگی۔ اور بعض چیزیں بتاتی ہیں کہ بھئی کچھ وبال، کچھ نعمتیں اعمال کے بدلے میں دنیا میں بھی آئیں گے۔ تو یہ جب اللہ نے مکلف بنایا احکام کا، تو اللہ کے احکام کیسے معلوم ہوں گے؟ ہر شخص وحدہ لا شریک، اس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ توحید کا ایک جز ہے۔ ان آنکھوں سے دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اللہ کو۔ جب دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کی آواز بھی نہیں سن سکتا، تو کیسے سمجھے گا کہ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیتوں کو منتخب کیا۔ قرآن کی آیت ہے وہ اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، ہم جب انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو آج بھی کہتے ہیں اللہ جب کسی کو بھیجتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ یہاں سے باطل کو ایک شوشہ مل جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ سے کہہ سکتا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بھیجتا ہے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ آپ کسی کو نہیں بھیجے گا؟ اس لیے میں اس سے بچتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہتا تھا نبی بنانا اس کو منتخب کرتا تھا، اور آپ لوگ بھی اس کا دھیان رکھیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فرضی ہے، کہنے والے جو قادیانیت وغیرہ سے جن کا سابقہ ہے ان کو سننا پڑتا ہے کبھی کبھی یہ بات۔ خیر، تو اللہ نے کچھ بندوں کو منتخب کیا، ان کی صفات کیا ہے، ان کو معصوم بنایا۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ قیامت تک، یعنی پیدائش سے بعد کوئی گناہ، کسی گناہ کے قریب نہیں گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت تہبند کا ایک حصہ کھل گیا، صدر کھل گیا آپ کا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ انبیاء کا وصف ہوتا تھا کہ کوئی گناہ بچپن میں بھی ان سے نہیں ہوتا تھا، یعنی گناہ کی صلاحیت ان سے چھین لی جاتی۔ یہ ہے معصوم۔ باقی علماء نے تفصیل کیا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ صغائر کہ کچھ لوگوں نے کہا بعثت سے پہلے کوئی گناہ اگر صغائر میں سے ہو جائے، کبیرہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہ منافی عصمت کے نہیں ہے۔ لیکن بعثت کے بعد نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ اب یہاں ایک بات لغزش انبیاء کی آتی ہے، وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ نے ان کو انسان ہے، اس لیے کبھی کبھی ان سے ایسے کام کرا کے بتا دیا کہ ان کو انسان سمجھنا۔ جیسے حضرت آدم فنسیہ، حضرت آدم نے منع کیا لیکن کھا لیا وہ، تو اس طرح کی اس کو لغزش انبیاء کہتے ہیں۔ خیر، تو وہ معصوم تھے، ان کے دل پاکیزہ اور صاف تھے، امین رہے، یعنی وہ جملہ صفات نبیوں کی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ان کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی وحی آئی، یعنی حضرت جبریل کے ذریعے براہ راست ان کے دل میں القاء بھی ہوا، اللہ نے وہ ڈال دیا ذہن میں، اور نبی کے دل میں آنا پختگی کے ساتھ اس کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، شیطانی وسوسہ پہ نبی کے دل میں جم نہیں سکتا۔ نبی نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بھائی ہم آپ دیکھیں تو تعبیر پوچھیں گے اور
शैतानी वसवसा। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं समझा कि ख्वाब ही तो देखा है। वो गए अपने बच्चे से कहा इन्नी राय फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, ख्वाब में देखा था। लेकिन वो जाके इस्माइल से पूछा कि मैंने ख्वाब में देखा है, फिल मनाम का लफ्ज़ है कि तुमको ज़बह कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी राय है? और इस्माइल ने क्या जवाब दिया कि फल मा तुमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, हमें सब्र पढ़ो। तो नबी का ख्वाब, नबी भी जानता है कि अल्लाह का हुक्म है, और बच्चा है आइंदा नबी बनना है, उसको भी मालूम है कि इस नबी को जो अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया है वो सच्चा है। तभी इस्माइल ने कहा था कि फफल मातूमल, यही है ना, मातूम कर। तो भाई देखो, अम्बिया को वही आती थी, ख्वाब के ज़रिए भी आती थी, इल्का भी होता था, उसको चाहे आप कश्फ कर दीजिए, और उनसे मुद्दा ज़ाहिर हुए थे, उनको करामत नहीं कहा गया, मुद्दा कहा गया। तो ये जो ज़राए इल्म के थे वो यकीनी थे। मैं क्या बता रहा हूँ, वो यकीनी थे। नबी के इल्म के ज़राए यकीनी होते हैं, एक बात समझ लीजिए। गैर नबी को दिल में कुछ डाला जाए, अब चाहे आप कश्फ कहें चाहे इल्हाम कहें, वो यकीनी नहीं, वो यकीनी नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कि हम अक़ीदे रिसालत को पूरी तरह समझे नहीं। ये नबी की वही भी और उसका कतई होना, और दूसरे के ज़राए इल्म का कतई न होना, ये भी नबूवत का एक हिस्सा है, ईमान भी रिसालत का एक हिस्सा है। मैं वो तफसील में नहीं जाना चाहता। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, मलाइका, रसूल और किताबों का भेजा जाना सब ये इसी का एक हिस्सा है, अक़ीदे रिसालत का। और इसी में वही रिसालत और सिर्फ उसका यकीनी होना, और दूसरों के नबियों के अलावा जिनको इल्म जिस ज़रिए से भी आए उसका यह यकीनी न होना, वो सब अक़ीदे रिसालत का एक हिस्सा है। मैं बेदलील नहीं कह रहा, लेकिन वक्त नहीं है। कुरान की आयत और हदीस एक एक जुमले की दलाइल मौजूद है। एक बात, अब अम्बिया पहले हर कौम में लिकुल्ल कौमिन हाद, हमारे लोग कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम वो आए, एक इलाका है भरतपुर वगैरह का, वहाँ हमारा भी जाना हुआ, 9 राजपूतों के करीब 42 गांव, बल्कि भरतपुर से लेके हाथरस तक सैकड़ों गांव मुर्तद हुए। वहाँ कादियानी भी पहुँचे, जो थोड़ा बहुत दीन से जुड़े थे उनको उन्होंने लपक लिया। यार ये कौन से लोग थे मालूम है? जहाँ कुरान पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। एक अदीब है कोई, मैं नाम भूल गया, उनकी किताब मुझको मिली थी, उसके दीबाचे में वो लिखता है, थी वो एक नाविल कि मैं फ़लाँ गांव में हमारी ननिहाल थी, एक साहब आए थे कि हम कुरान फ्री पढ़ाएंगे, लोग कहते थे यार ये कोई दूसरा है, कोई जगह नहीं दे रहा था। तो मैंने अपने नाना से कहा कि कुरान ही तो पढ़ाएगा, आपसे कुछ मांगता नहीं। तो नाना ने अपने चबूतरे में उसको पढ़ाने की इजाज़त दे दी। और वो इजाज़त का उस इलाके में आपको हर गांव में कादियानी मिलेंगे। आगरा के करीब का इलाका है, भरतपुर से लेकर हाथरस। वहाँ शुद्धि संगठन के ज़माने में आर्या समाजी भी गए और दूसरे लोग भी गए, ये भी गए। जो थोड़ा बहुत दीन से ताल्लुक़ रखने वाले थे वो कुरान के नाम पे ठगे गए, और जो दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं था वहाँ कुरान पढ़ाने वाला भी वो पृथ्वीराज चौहान के नाम पे ठगे गए, क्योंकि तुम इनके और संतान हो। बहरहाल
میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو عقیدہ رسالت کو سمجھیے، یہ قرآن کا یقینی ہونا یہ بھی عقیدہ رسالت کا غیر معرف ہے، ایک جز ہے، اور دوسری کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ساتھ پہ یہ بھی ہے کہ وہ تحریف شدہ ہے، یہ بھی عقیدہ رسالت کا ایک جز ہے۔ تفصیل تو بڑی لمبی ہے، میں اشارات چونکہ علماء کرام ہیں اشارے کے طور پہ، اب اس کے انکار کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کے بھیجے گئے، پہلے انبیاء ہے کہ قوم کے لیے ہوتے تھے، ارسلوا الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا، حضور تمام انسانیت کے لیے بن کے آئے۔ پہلے نبیوں کی شریعتیں وقتی ہوتی تھیں، دوسرا نبی آیا، دوسرا حکم آیا، پہلے حکم کو لوگوں نے باقی نہیں رہنے دیا، لہذا اس نے آ کے پھر وہی تجدید کر دی یا احکام میں اضافہ ہوا۔ اس لیے اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ وہ کتابیں اور وہ احکام محفوظ رہیں۔ یاد رکھیے، پرانی کتابیں توراۃ و انجیل ان کا نہ محفوظ رہنا یہ بھی اللہ کی ایک مشیت تھی، اور عقیدہ رسالت کا جو یہ ہے کہ قرآن کو ہم صرف محفوظ مانیں اور توراۃ انجیل یا دوسرے صحف سماویہ کو غیر محفوظ مانیں، یہ بھی عقیدہ رسالت کا ایک جز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، بے شک آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے اور حدیث نے بتایا کہ ان کو یہودیوں نے چاہے وہ آسمان پہ چڑھا لیے گئے، قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول قرب قیامت میں یہ بھی ایمان بالرسالت کا ایک جز۔ اگر ہم کہیں، ایک بات آئی ابھی مولانا کہہ بھی رہے تھے، بڑی تفصیل سے بتایا انہوں نے، یہاں قادیانی ایک سوال کرتا ہے، اس کے اشکال کے لیے، اس کو توڑ کے لیے ہمارے حافظ صاحب نے ایک لفظ کہا تھا، نیا نبی۔ بالکل صحیح کہا تھا، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن پرانا آ سکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے یہی تو کیا، نیا اور پرانا کوئی نہیں آ سکتا۔ بے تو کہاں سے آ گیا اگر نیا پرانا کوئی نہیں آ سکتا تو؟ پرانا نہیں آ سکتا، نیا آگے قادیان میں پیدا ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نبی نہیں مانتے تو حضرت عیسیٰ کو کیسے مانو گے؟ بھائی دیکھو، ایک جب بیعت کیا رہی تھی، ایک مہدی ہوں یا عیسیٰ ہوں، پہچان سچے مہدی اور عیسیٰ کی یہ ہے کہ بیعت کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس خود جائیں گے خانہ کعبہ میں، وہ کوئی جماعت اور کوئی ایجنٹ نہیں چھوڑیں گے، شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا بہائی ہو، وہ سینٹر نہیں بنائیں گے ان کا کہ جا کے لوگوں کو سمجھاؤ میری بیعت میں داخل کرو۔ ان کو خود پہچان کے لوگ بیعت کرا۔ وہ کون سی بیعت ہوگی؟ ایمان کی بیعت نہیں ہوگی۔ ہاں، کئی بجے نکلنا ہے ان لوگوں کو؟ جلدی بتائیں۔ ارے چل ٹھیک ہے، مختصر کر دیتا ہوں، وہ اصل بات میں آ کہ یہ کیا تھا، میں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایمان نہیں، نہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آؤ مجھ کو عیسیٰ مانو یا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور نہ مہدی کہیں گے۔ یہ بھی عقیدہ جو حضرت عیسیٰ کو ماننا تھا ہمیں، وہ تو قرآن نے اور حدیث نے بتا دیا، ہم تو مانتے ہیں۔ اب عیسیٰ آگے چلے جائیں، ہم نے نہیں جانا کہ عیسیٰ ہے، تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں تو کہتا ہوں ایک عیسیٰ نہیں، آدم سے عیسیٰ تک تمام نبی آ جائے تو ختم رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ نیا بک ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ لا یولد بعد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نہیں پیدا ہوگا جس کو نبوت عطا ہو۔
ان کو تو پہلے عطا ہو گئی ہے. یہی علماء نے جواب دیا ہے اما عیسیٰ فقط نبیہ من قبل، لہذا ختم نبوت کے منافی نہیں. اب یہاں میں اصل ایک بات پہ آ جاتا ہوں کہ بھائی یہ بڑے سازشی لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. قرآن نے کہہ دیا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت نبوت کی مکمل ہو گئی، شریعت کامل ہو گئی، نعمت تمام ہو گئی، لہذا نہ اب کسی نئی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ نئی نبوت کی. لیکن کیا ہوا، یار لوگوں نے نبی کے ساتھ امام لگا دیے. جو اوصاف نبی کے وہی اوصاف امام کے. وہ معصوم بھی ہوتا ہے، وہ بلکہ اور بڑھا دیا کہ وہ ران سے پیدا ہوتا ہے اپنی ماؤں کے، شرمگاہ کے راستے سے نہیں نکلتا، وہ بڑا مقدس ہوتا ہے. عالم غیب جانتا ہے، یحلون ما یشاءون یحرمون ما یشاءون. یہ ختم نبوت پہ پہلا حملہ ہے امامت کا عقیدہ. امامت والے ہر جگہ ملتے بھی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ موضوع نہیں. اس کے بعد بڑی چالاک ہے دنیا. آپ نہ امام کہیں پکڑ لیے جائیں گے کہ یہ نبوت کا منکر ہے، نبی کہہ کے آئیں گے تو پکڑ لیے جائیں گے یہ نبوت کا منکر ہے. رسالت کا دعویٰ کرو گے پکڑ لیے جاؤ گے. تو اب راستہ بدل کے مہدویت کا دعویٰ. یاد رکھیے مہدویت کا دعویٰ یہ بھی ختم نبوت کو منافی. ہمیں پتہ ہے نا مہدی علامت قیامت ہے. حضرت عیسیٰ کا آنا قیامت کی علامات میں سے ہے، لیکن کسی کا دعویٰ کی کوئی گنجائش نہیں. جو بھی آئیں گے حضرت عیسیٰ، حضرت میرے اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کو ماننے پہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہو. علماء کے یہ بات ماننے پہ نہ ماننے پہ، ان کے بڑا عمل کرنے پہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو ہوگا کہ بھائی آپ نے اہل علم علماء نے بتایا، آپ نے عمل نہیں کیا، پر عمل کیا تو جنت میں جاؤ. اور لیکن فلاں عالم کو مانو، فلاں شیخ کی بیعت کرو، اس کو شیخ مانو، اس پہ آپ کے ایمان کا فیصلہ نہیں ہونا. لیکن یاروں نے کیا کیا، نبوت ہٹا کے مہدویت لے آئے، اور مہدویت سے بڑھے تو عیسائیت لے آئے، عیسیٰ بن گئے. تو یاد رکھیے عیسیٰ یا مہدی ان کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اور مرزا قادیانی تو شیطان کا باپ تھا، اس لیے کہ پوری انگریز حکومت اس کے پاس ساتھ تھی. اس نے سب سے پہلا نام کیا لیا معلوم ہے؟ معمول من اللہ. نبی کیا ہوتا ہے؟ معمول من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے معمول من اللہ بھی کوئی بھی کسی پہلو سے گھما کے آدمی بات کرے وہ ختم نبوت کا منکر. میرے خیال سے اب باقی تفصیل تو حافظ صاحب بتا چکے ہیں، وقت بھی نہیں ہے، پھر کبھی وقت ملا تو اس سے زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا. نہ کوئی کتاب ہے. اب یہ مجھے ایسا لگتا ہے ہمارا عقیدہ کمزور ہے رسالت کا. بھئی ہم کیوں مانتے ہیں کہ یہ شکیل حنیف کا، جس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس کو جا کے ہم مانیں اور ہجرت کریں اور اس پہ ایمان لائیں؟ اس لیے کہ اب تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہونا جس کو ماننے پہ ایمان کا فیصلہ ہو، جس کو ماننے پہ جنت ملے اور نہ ماننے پہ دوزخ ملے. اور اب تو بھائی بات اتنی بڑھ گئی، خالی مرد نہیں عورتوں کی بھی حوصلے بڑھ گئے ہیں. ایک زمانے میں آپ نے لطیفہ پڑھا، لطیفہ نہیں واقعہ ہے، ایک ختم نبوت کا کس طرح حملے کیے ہیں. ایک شخص نے اپنا نام رکھا لا. اب جب علماء کہتے ہیں لا نبی آبادی، تو حضرت نے کہا اس کے تحت لا نبیہ نہیں ہے، یہ ہے لا نبیون بادی. یعنی میرے بعد ایک آدمی ہوگا لا نام کا جو نبی ہوگا. اب اس کی ایک اماں آئی، اس نے کہا لا نبیون یہ کہتا ہے، تو اس نے کہا نہیں حدیث میں لا نبیہ ہے نا، نبی نہیں ہے کوئی، لا نبیتا تو نہیں ہے، مرد نبی نہیں بنے گا، عورت نبی نہیں ہے کہاں ہے؟
اب یہ سمجھے کہ اگر کوئی کہتا ہے اللہ نے مجھ کو خواب میں دکھایا، اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ خط فلاں کو پہنچاؤ، سب کو پہنچاؤ، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ وہ علماء، وہ اکابر، میں ان کو اکابر ہی نہیں مانتا، عالم نہیں مانتا، جاہل مانتا ہوں۔ اور یاد رکھیے اس میں ہمارے بہت سے مشائخ بھی آ جائیں گے، بھلے آتے رہیں، جو کشف و الہام اس کو من جانب اللہ سمجھ کے اس کو یہ مانتے ہیں کہ بندوں تک پہنچانا چاہیے، یا پہنچانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ سب لکھے ہیں، پڑھے لکھے، کتاب الشہادت ہر کتاب کا دیکھیے، اس میں آپ کو 2 جملے ملیں گے، لا ضرورت لأہل الالہام۔ الہامی جو لوگ کہلاتے ہیں، الہام کو بیان کرتے ہیں، وہ عادل نہیں ہے، ان کی گواہی قبول نہیں۔ لا شہادت لأہل الالہام کسی کتاب میں یہ بھی ملے گا، لیے لا عدالت کا لفظ ہے، یہ بدائع الصنائع کی کتاب الشہادت میں دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ اور وہیں یہ بھی ملے گا۔ کیوں شہادت میں نہیں ہے؟ اہل شہادت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو چیز حجت نہیں ہے اس کو یہ حجت بنا رہا ہے بیان کر کے۔ تو ہمارا گروپ جو الہامات، کشف، اب وہ چاہے نبی کا ہو چاہے نبیہ کا ہو، جن کے الہامات اور کشف و من جانب اللہ باتیں جو نقل کی جائیں گی تو وہ بھائی ختم نبوت کے منافی ہوں گی۔ ایک اشارے کے طور پہ میں نے کہا، باقی تفصیل آپ لوگ جانتے ہیں، اور باقی سب حافظ صاحب بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اگر ہمیں موقع ملا کہ 8-10 بجے سے تو میں پورا آپ کو 12 بجے تک بتاؤں گا۔ باقی یہ سمجھیے کہ کسی پہلے جو کشف، الہام، بشارت، خوابوں پہ بول رہے ہیں ہمارا عقیدہ دیوبندیوں کا زیادہ کمزور ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ زیادہ کمزور ہے خیر رسالت پہ۔ کیوں صاحب ہم کسی کے خواب کو بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں؟ اس کا خواب حجت ہے، فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا، اس کے چرچے ہو رہے ہیں، وہ ساری جگہ کی کیا نام ہے تقریروں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کشف ہو گیا حضرت کو یہ بشارت ہوئی، حضرت کو یہ الہام ہوا۔ یاد رکھیے یہ آپ انحراف کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت سے، اور ہمارے علماء نہیں سمجھتے تو عوام سمجھیں گے، اور تبھی عوام پھنستے ہیں اس کشف و کرامت کے نام پہ، خاتم کے نام پہ، اور فلاں کے نام پہ۔ اور پھر اس طرح کے لوگ، کہیں قادیانی آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ بھائی پہ ایک بات بتاؤں، وقت بات گھوم گئی، یہ ایک ایرانی فرقہ، یہ بھی مہدویت کے نام سے چلا تھا، لیکن قادیانی اس میں فرق یہ ہے کہ بھائی نے مان لیا ہے کہ ہم الگ مذہب ہیں۔ انہوں نے کہا 1000 سال کے لیے تھا اسلام، اور اب ہمارا یہ مظہر من اللہ اور کیا کیا سب اللہ کی ذات کا مظہر بنا اس کو، اور ان کی نماز روزہ سب کچھ الگ ہے، یہاں تک کہ مہینہ بھی ان کے یہاں 19 دن کا ہوتا ہے، اور ان کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل ہے، اسرائیل کے ایجنٹ ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ بس وقت میرے خیال سے ختم ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا، عقائد کے لحاظ سے بھی سچا بنا، اعمال کے لحاظ سے بھی سچا بنا۔ اللہ ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھ، آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ہماری نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم رکھ۔ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان کو ناکام بنا، ہم کو سب گناہوں کو، وسوسوں کو، گمراہیوں کو، سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ۔